کہ میرے محبوب کی مکہ کی زندگی کے احوال بھی جمع کرنا، سفر و حضر بھی جمع کرنا، شلال و نہار بھی جمع کرنا، کھانے کا انداز بھی دیکھنا، چلنے کا انداز بھی کور کرنا، صبح شام کے معمولات بھی جمع کرتے رہنا۔ میرا محبوب چلتا کس طرح، کھاتا کس طرح، بولتا کس طرح، اٹھتا کیسے، دیکھتا کیسے، گفتگو کیسے کرتا ہے، سیرت کا نام دے کے اسوہ حسنہ کا نام درجہ دے کے سیرت نگاروں کے جماعت تخلیق کر دی۔ کہیں ابن حساب کی ذات نظر آتی ہے، کہیں ابن حشام کی ذات نظر آتی ہے، کہیں علامہ زینی کی ذات نظر آتی ہے۔ محققین کو کہا میرے محبوب کے کلام کو جمع کرو، شارحین کو کہا میرے محبوب کے کلام کی توضیح کرو، سیرت نگاروں کو کہا میرے محبوب کا اٹھنا بیٹھنا لکھتے چلے جاؤ، شاعروں کو کہا کہ ساری شاعری میرے محبوب کی تعریف میں کرتے رہنا، سیرت نگاروں کو حکم ہوا تم ان کی سیرت کو جمع کرتے رہنا، مقررین کو حکم ہوا تم مجمع عام میں میرے محبوب کے رخسار کی بات کرنا، شاعروں کو کہا کہ تم نے رخ زیبا کی بات کرنا ہوگی، تم نے نظم میں کرنا ہوگی، تم نے رباعی میں کرنا ہوگی، اور مورخین کو کہا میرے محبوب کے تاریخی واقعات کو جمع کرنے ہوں گے، اس لیے یہ عام رسول نہیں ہے، یہ وہ رسول ہے جو کائنات کی بنیاد ہے، جان ایمان ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں اور رسولوں نے ہم نے محبوبیت کے لیے جس ذات کو مقرر کیا ہے، جس ذات پر محبوبیت کی خلعت آخرت سرفراز کرنا، جسے ختم نبوت کے طور سے سرفراز کرنا تھا، جسے خاتم النبیین بنانا تھا، جس کے وجود سے میں نے اپنے آپ کو پہچان کروانا تھی، اس کا نام محمد ہے۔ فرمایا حشیہ تم بھی تعلیم کرتے رہنا، بخشیے تم بھی تعلیم کرتے رہنا، ارے حج پر بھی محمد ہے، حج پر بھی محمد ہی محمد ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے محبوب میں نے آپ کو حسین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، ہر رنگ کا انسان پیدا کیا ہے۔ عربیوں کو بھی کہہ دیا میرے محبوب کی بات کرنا، اجمیوں کو بھی کہہ دیا میرے ہی محبوب کی بات کرنا۔ میں اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہوں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق۔ میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو چاند کو دیکھو، میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو آفتاب کو دیکھو، میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو سورج کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو ستاروں کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھو، میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو سمندر کی لہروں کو دیکھو، سمندر کی روانی کو دیکھو، میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو گھاس پر نظر رکھو، ارے زمین پر نظر رکھو، اور بے سکون آسمان پر نظر رکھو، میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو ہر جگہ میں موجود ہوں، ارے دور کیوں جاتے ہو؟ اپنی آنکھ کو دیکھو، کس نے پیدا کی؟ زبان کو کس نے پیدا کیا؟ آنکھ کو کس نے پیدا کیا؟ دماغ کو کس نے پیدا کیا؟ کان کو کس نے پیدا کیا؟ ارے خون کو کون پیدا کرنے والا؟ سنریہم فی الآفاق، ہر جگہ دیکھو میری قدرت نظر آئے گی۔ ارے آبشار میں دیکھو، وہ آسمان میں، وہ آسمان میں، وہ ابحار میں، وہ آسمان میں، وہ سمر میں، وہ لہر میں، وہ دریا میں، وہ صحرا میں، وہ شیطان میں، وہ سما میں، وہ ملک میں، وہ فلک میں، وہ دریا میں، وہ صحرا میں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ قدرت نظر آئے گی، وہ ہم سب کو دیکھو گے میری ذات نظر آئے گی۔ کائنات کو دیکھو گے میری قدرت نظر آئے گی، محمد کو دیکھو گے میری ذات نظر آئے گی۔ یہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، قریش سے کہا، کفار سے کہا، یہود سے کہا، نصرانیوں سے کہا، مشرکین سے کہا، منکرین سے کہا،
بت پرستوں سے کہا، 20 قسم کے خداؤں کو بنا کر پوجنے والوں سے کہا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے کہا آپ امین ہیں، سب نے کہا آپ صادق ہیں، سب نے کہا آپ کی زبان مقدس پر کبھی جھوٹ کا کلمہ نہیں آیا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کو مانو۔ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ نہیں تھی کہ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو پیدا فرمایا، دلیل یہ نہیں دی کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے چاند کو پیدا فرمایا، دلیل یہ نہیں دی کہ جس نے پہاڑ کو پیدا فرمایا، دلیل نبی پاک نے یہ نہیں دی کہ خالق وہ ہے جس نے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیا۔ فرمایا مانتے ہیں مجھے امین، مانتے ہیں مجھے صادق، مانتے ہیں مجھے حق والا، مانتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر میرا بچپنا تمہارے سامنے تو دلیل یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، فقط نبی کو فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اور ساری کائنات وحدانیت پر دلیل بن سکتی ہے مگر میں اس کی وحدانیت پر محمد کی سیرت، محمد کی صورت، محمد کی زندگی بیان کرتا ہوں۔ مجھے دیکھو، میرا بچپنا دیکھو، میری جوانی دیکھو، میرے نائب نہار دیکھو، اور جب مانتے ہو میں حق پر ہوں تو مانو خدا ایک ہے۔ رسول اللہ میلاد النبی عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ہر دور میں تاریخ کا سلسلہ جاری ہے، ہر دور میں رہے گا۔ مورخین لکھتے ہیں، ابھی آپ نے بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت لہجے میں 2 نعتیں سنی ہیں، میں نے تو چند اشعار سنے ہیں۔ جناب یوسف صاحب اور جناب مولانا عبدالرزاق صاحب نے بہت خوبصورت لہجے میں، مختلف انداز میں، مختلف لہجوں میں کلام نبی، وہ کلام جس میں نبی پاک کی تعریف کو پیش فرمایا، سنا، محظوظ ہو رہے تھے۔ کلام کرنے والے تو ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ چاشنی کہاں سے آئی، یہ رونق کہاں سے آئی، یہ کیفیت کہاں سے آئی، یہ نورانیت کہاں سے آئی، یہ کیف کہاں سے آیا، یہ سرور کہاں سے آیا، یہ نور کہاں سے آیا؟ قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور بھی ادھر سے آیا۔ وہ زبان محترم ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ نعت پڑھنے والا جب نعت پڑھتا ہے اس کی زبان میں یہ تاثیر کیسے آ گئی؟ تو جس لہجے میں پڑھے، پنجابی میں پڑھے، انگلش میں پڑھے، فارسی میں پڑھے، عربی میں سنائے، سمجھ آئے نہ آئے، سننے والے کو سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ جس زبان میں جو سنتا ہے تو مڑتا ہے، سننے والا، سنانے والا۔ یہ کیفیت کہاں سے آئی؟ تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انی اریدو، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک قصیدہ لکھ کے لایا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ہم، میرے چچا محترم وہ جو قصیدہ تم لکھ کے لائے ہو وہ سناتے چلے جاؤ۔ وہ سنانے لگے، نبی پاک نے فرمایا اے اللہ میرے چچا کے منہ کو سلامت رکھنا۔ اب مورد خاص، دعا کے جملے خاص ہیں، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عباس کے لیے، مگر عمومیت اتنی ہے کہ اس کا فیضان صبح قیامت تک نعت پڑھنے والے کے اثرات اس سے ظاہر ہوتے رہیں گے۔ نبی کی دعا ہے نعت خانوں کو، جس لہجے میں پڑھ کر سننے والا محظوظ ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی تخلیق فرمائی ہے کہ وہ قابل تعریف ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معنی مورخین نے یہ بھی کیا ہے اہل لغت میں کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا حق اعتبار سے اللہ نے پورا کر دیا ہو، یہ بھی ایک معنی ہے۔ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے ہر اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچا دیا ہو، اس کو محمد کہتے ہیں۔ یہ لکھا ہے علم میں، تو معنی اس طرح ہوگا
کہ محمد وہ ذات ہے کہ حسن کے اعتبار سے دیکھو تو درجہ کمال پر نظر آئیں گے. ارے علم کے اعتبار سے دیکھو تو درجہ کمال پر نظر آئیں گے. علم کے اعتبار سے دیکھو تو درجہ کمال پر نظر آئیں گے. علم کے اعتبار سے دیکھو تو درجہ کمال پر نظر آئیں گے. محبوبیت کے اعتبار سے دیکھو تو کوئی ثانی نہیں رکھتے. ارے جس بھی جہت سے دیکھو گے, حسن کی جہت سے دیکھو گے, علم کی جہت سے دیکھو گے, قوت کی جہت سے دیکھو گے, نبوت کی جہت سے دیکھو گے, رسالت کی جہت سے دیکھو گے, اسوہ کے اعتبار سے دیکھو گے, اسوہ حسنہ کی صورت میں دیکھو گے. ارے شب و روز کے اعتبار سے دیکھو, لیل و نہار کے اعتبار سے دیکھو, بے مثل و بے عیب بنا کر اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھوایا. محمد ہی محمد ہی. اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہاں قلم رک گیا, قلم رک گیا. ربائی لکھتے رہے. اور ربائی کی یہ خاصیت ہے کہ ربائی جب یہ ہے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ربائی لکھنے کا کام جو ہوتا ہے, اس میں پہلے مصرے سے دوسرا مصرع طاقتور لانا پڑتا ہے, تیسرا پھر ان دونوں سے طاقتور لانا پڑتا ہے, چوتھا جو ہوتا ہے وہ حاصل کلام ہوتا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ لکھتے رہے. چوتھا مصرع نہ بنا, فکر رک گئی, خیال رک گیا, قلم رک گیا, کاغذ ہاتھ میں رہ گیا, فکر بھی رک گئی, علم بھی رک گیا, خیال بھی رک گیا, تصور بھی رک گیا, عقل بھی رک گیا, ادراک بھی رک گیا. سوچتے رہے لکھوں تو لکھوں کیا. کلام بھی لکھنا ہے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان. کلام بھی وہ لکھنا جو موزون ہو, جو مرتبے کے مطابق ہو, جس میں نقص نہ ہو, عیب نہ ہو, کمی نہ ہو, کبھی نہ ہو, نقص نہ ہو, اور پھر وہ مقبول بھی ہو, محبوب بھی ہو, اور اس کلام سے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر و باہر بھی ہو. تو وہ پریشان ہو گئے, سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے, رک گئے تو رک ہی گئے, پریشان تھے. سوچتے رہے تو محبوب کی بات, بولتے رہے تو محبوب کی بات, نظر اٹھا کے دیکھتے رہے تو ڈرے محبوب کی طرف, فکر کی تو محبوب کی طرف, خیال تھا تو محبوب کی طرف, تصور تھا تو محبوب کی طرف, سوچ کی تو محبوب ہی کے بارے میں. قلم اٹھاتے تو تاریخ مصطفیٰ کے لیے سوچتے, زبان روکتے وقت پھر بھی سوچتے کہ لکھوں کیا, بولتے پھر بھی سوچے میں تعریف کیا لکھوں. کہ رات کا پچھلا پہر تھا کہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر. اور میں سعدی دیکھتا ہوں میں تم پریشان ہو اور میری شان میں تم ربائی لکھ رہے تھے, ذرا مجھے وہ تو سناؤ, مجھے وہ سناؤ. تو انہوں نے کیا کیا, سب پڑھے یہ پڑھتے رک جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعدی میں دیکھ رہا تھا صبح و شام پریشان نظر آتا تھا, کبیرہ خاطر نظر آتا تھا, دکھی نظر آتا تھا, صبح و شام رات دن اسی میں سوچتا رہا لکھوں تو لکھوں کیا. جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کو زیارت بھی کرواتے ہیں, مدد کے لیے بھی آ جاتے ہیں. قلم اٹھاؤ, کاغذ اٹھاؤ, ان کو ہم کر دو, لکھو صلو علیہ. اب اس واقعہ سے ذرا یہ اندازہ تو فرماؤ کہ جو نبی کا نام لیتا ہے نبی اس سے بے خبر نہیں. جو نبی کی تعریف کرتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے نبی کی نگاہ میں رہتا ہے, نبی کے علم میں رہتا ہے,
اور نبی کو پتہ ہے کہ اس کو میری مدد کی ضرورت ہے، وہ خواب میں یا جس طرح کی کیفیت میں ہو وہ مدد کو آ ہی جاتے ہیں۔ اور حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجلس سجائی، اس طرح قاری صاحب محترم نے سجائی ہے، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہو رہا تھا کہ دوران ذکر حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے محمد بشر لیس کالبشر یاقوت حجر لیس کالحجر، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بے مثل بشر ہیں، بے عیب بشر ہیں، مگر بے مثل ان جیسا بشر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ صاحب وحی بھی ہیں، وہ نور بھی ہیں، وہ محبوب خدا بھی ہیں، وہ اللہ کے مقرب رسول ہیں، ان پر وحی اترتی ہے، جبریل امین آتے ہیں۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر رسول کے پاس گئے، ہر نبی کے پاس گئے، کسی کے پاس 10 مرتبہ گئے، کسی کے پاس 4 مرتبہ گئے، کسی کے پاس 15 مرتبہ گئے، کسی کے پاس 50 مرتبہ، کسی کے پاس 400 مرتبہ۔ جب سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، صبح شام حاضر ہوتے ہیں، علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ ہر رسول کے پاس، ہر نبی کے پاس خدا کا پیغام لے کر جبریل امین حاضر ہوتے رہے۔ ارے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین 24,000 مرتبہ حاضر ہوتے ہیں، 24,000 مرتبہ۔ تو حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے محمد بشر لیس کالبشر، کہ رات کا پچھلے پہر ہے، اس پر اسراۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، فرماتے ہیں اے ابوالحسن مجھے آج تیری محفل بڑی پسند آئی، تم نے میرے نام پر محفل سجائی ہے، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اسے یہ باوفا لوگ ہیں، باکمال لوگ ہوتے ہیں، گناہ تو ہوتا نہیں ہے، جہاں جاتے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا حبیب اللہ، آپ کی زبان سے جو نکلا وہ حق ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان مطہر سے کلمہ حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ آپ مکے میں ہوں تو کلمہ حق، آپ سفر میں ہوں تو کلمہ حق، آپ ہجرت میں ہوں تو کلمہ حق، آپ غار ثور میں ہوں تو کلمہ حق، آپ غار حرا میں ہوں تو کلمہ حق، جنگ احزاب میں ہوں تو کلمہ حق، آپ غزوہ خندق میں ہوں تو کلمہ حق، ہجرت میں ہوں تو کلمہ حق، طائف میں ہوں تو کلمہ حق، آپ غزوات میں ہوں تو کلمہ حق، آپ مدینہ المنورہ میں ہو تو کلمہ حق، دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، خلوت ہو یا جلوت، کلمہ حق کے سوا آپ کی زبان مقدس سے نہیں نکلتا۔ وہی نکلتا جو آپ پر وحی ہوتا ہے، وہی نکلتا ہے کلمہ زبان مقدس سے جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پیغام آتا ہے۔ ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوی، آپ اپنی مرضی سے، آپ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، آپ مرضی مولا کے مطابق بولتے ہیں، وحی خدا کے مطابق بولتے ہیں۔ کیا حبیب اللہ آپ نے مجھے بشارت کی جنتی ہونے کی کہ میں آپ کا ذکر کر رہا تھا، اس محفل میں میں اکیلا نہیں تھے، اور بھی ذاکرین تھے، ثنا خوان بھی تھے، سامعین بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، ناخواں بھی تھے، علماء بھی تھے۔ یا حبیب اللہ باقی مسجد والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ لگتار ایسے ہوتے ہیں، ہم تو ان کے وکیل بن کے عرض کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے ابوالحسن شاذلی تمہیں تو بشارت مل گئی جنتی ہونے کی، صبح سب کو بتا دو جو صبح آئیں گے جو مجلس میں شریک تھے ان سب کو بشارت دے دے کہ تم سب جنتی ہو، تمہارے گناہ تو جو ان کی محفل سجاتے ہیں، ہم میں اتنی استطاعت نہیں کہ ان کو دیکھ سکیں، ہم میں اتنی قوت نہیں کہ ان کو دیکھ سکیں، ہم میں اتنی
روحانیت نہیں، ہم پہ کثافت غالب ہے، لطافت نہیں کہ ان کو دیکھ سکیں، مگر ان کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ان کی نگاہ سے۔ آخری بات اور کرتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے میرے بارگاہ میں میرے روضہ انور پر ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، جب بھی کوئی بندہ مومن درود و سلام پڑھتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے فلاں بن فلاں یا حبیب اللہ، یہ درود و سلام اس نے پیش کیا۔ بات ختم ہو گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی افضل ہیں یا فرشتہ؟ نبی افضل ہیں۔ اللہ کی ذات کے پاس سب سے افضل و اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرشتے میں اتنی قوت کہاں سے آئی کہ وہ بیٹھ کر مدینۃ المنورہ روضہ رسول سے کھڑے ہو کر مشرق والے کا درود بھی سنتا ہے، مغرب والے کا بھی سنتا ہے، شمال والے کا بھی سنتا ہے، جنوب والے کا بھی سنتا ہے، پہاڑ والوں کا بھی، میدان والوں کا بھی، عربیوں کا بھی، اجمیوں کا بھی، ہر ایک کا سنتا ہے۔ ہر مومن، ہر مومنہ، ہر بچے، ہر جوان جو پڑھتا ہے اس کا درود سنتا، بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اگر اس میں اتنی سماعت ہے، معلوم ہو اسے یہ بھی پتا فرشتے کو کہ یہ پڑھنے والا فلاں کا بیٹا ہے، اسے یہ بھی پتا کہ فلاں مقام پر رہتا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ یہ مومن ہے، اسے یہ بھی پتا کہ یہ مرد ہے، وہ یہ بھی جانتا کہ یہ پڑھنے والی خاتون ہے۔ ارے فرشتے میں اتنی قوت آ سکتی ہے تو کیا خیال ہے گنبد خضرا کے مسیح کی سماعت کا؟ وہ وہیں بیٹھ کے ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اگر فرشتے میں اتنی طاقت ہے تو نبی کی سماعت، نبی کی بصارت اور قدرت کا کیا عالم ہوگا؟ مدینے میں رہ کر ساری کائنات کا مشاہدہ وہ فرما رہے ہیں، ساری کائنات ان کے سامنے ہے۔ اور اس پر دلیل ابھی تو میرا جی اور کھل رہا ہے، کیا کون کون سی باتیں عرض کرتا چلوں، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں کہ دیکھو سب سے زیادہ، سب سے مخفی، سب سے اخفا کوئی ذات ہے تو اللہ کی۔ جہاں بندے کا علم پہنچے، نہ بندے کا فکر پہنچے، نہ بندے کا خیال پہنچے، نہ کنہا تک پہنچ سکے، نہ حد ادراک میں آ سکے، نہ وہم میں آ سکے، نہ ظن میں آ سکے، نہ تخمین میں آ سکے، نہ گمان میں آ سکے، نہ علم میں آ سکے۔ سوچ بھی محدود، فکر بھی محدود، خیال بھی محدود، تصور بھی محدود، عقل بھی محدود۔ یہ حد کے اندر وہ حد سے باہر، یہ مکانی وہ لامکانی، یہ حدود میں متعین وہ حدود سے باہر ہے، یہ حد سے نہیں نکل سکتا، وہ حد میں عالی۔ یہ حادثہ وہ قدیم ہے، یہ حادثہ وہ ابدی ہے، یہ حادثہ وہ ازلی ہے، یہ حادثہ یہ ممکن الوجود، وہ واجب الوجود، ارے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب سب سے زیادہ پوشیدہ، اخفا، مخفی، خفی، اخفا ذات، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ جب رب کو اللہ کے محبوب نے دیکھ لیا، یہ ساری کائنات نبی کی غلام ہے، جب اللہ کو دیکھ لیا تو غلام نگاہوں سے کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ تو بات یہاں آ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہہ کے کلام پر بند کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی کس طرح محترم علینا